وہ دروازے کے پاس چند لمحے کھڑی رہی، جیسے ہمت جمع کر رہی ہو کہ اس افلاطون کے پاس جائے یا نہیں۔ اس کے ہاتھوں میں دبے ہوئے الجبرے کی کتابیں بار بار اس کی گرفت سے پھسلنے کو ہو رہی تھی۔ آخرکار اس نے گہری سانس لی اور آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جاؤں؟ اس کی ہچکچاتی ہوئی آواز کمرے میں گونجی۔ اندر صوفے پر نیم دراز ابراج نے فائل سے نظریں اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ زوبیہ نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور قدم رکھتے ہی جیسے پورے کمرے کا جائزہ لیا، پھر احتیاط سے چلتی ہوئی میز کے قریب آ کر رک گئی۔ اس نے کتابیں میز پر رکھی، وہ انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ بھائی، اس نے ہلکے سے پکارا۔ ابراج نے مختصر سا جواب دیا، مگر نظریں اب بھی فائل پر تھیں۔ وہ مجھے ایک سوال سمجھ نہیں آ رہا، اس نے کتاب کھولتے ہوئے کہا اور ایک صفحے پر انگلی رکھ دی۔ یہ والا ایکس کی ویلیو کیسے نکالتے ہیں؟ ابراج نے فائل بند کی، گہری سانس لی اور کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کتنی بار بتایا ہے تمہیں یہ کانسیپٹ زوبی؟ زوبیہ نے فوراً نظریں جھکا لی۔ میں نے کوشش کی تھی، سچ میں بس تھوڑا سا کنفیوز ہو گئی ہوں۔ ابراج نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر کتاب اپنی طرف کھینچی۔ ٹھیک ہے، دیکھو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اس نے پینسل اٹھا کر سوال حل کرنا شروع کیا۔ زوبیہ اس کے قریب جھک کر دیکھنے لگی، مگر اس کی توجہ بار بار بھٹک رہی تھی۔ کبھی وہ اپنے ناخنوں کو دیکھتی، کبھی میز پر بنی لکیر کو انگلی سے ٹریس کرنے لگتی۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ ابراج نے اچانک پوچھا۔ جی میں دیکھ رہی ہوں۔ وہ گھبرا کر سیدھی ہو گئی۔ دیکھ نہیں رہی، صرف ادھر ادھر دیکھ رہی ہو۔ اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ یہ بہت بیسک سوال ہے اور تمہیں یہ بھی نہیں آ رہا؟ زوبیہ نے ہونٹ بھینچ لیے۔ میں کوشش کر رہی ہوں نا، 2 گھنٹے سے یہی سن رہا ہوں میں۔ اس نے پینسل میز پر رکھ دی۔ فوکس کرو زوبی۔ اسی لمحے کھڑکی سے باہر سے ایک رنگین تتلی اڑتی ہوئی گزری۔ زوبیہ کی نظریں بے اختیار اس کی طرف اٹھ گئیں اور اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ کتنی خوبصورت ہے، وہ بے ساختہ بولی۔ بالکل زوبی، ابراج کی آواز پر تیز ہو گئی۔ وہ چونک کر واپس اس کی طرف مڑی۔ میں تمہیں کیا سمجھا رہا ہوں اور تمہیں تتلیاں نظر آ رہی ہیں؟ اس کی آواز میں افواز جھنجھلاہٹ تھی۔ زوبیہ کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم مان پڑ گئی۔ میں بس 1 سیکنڈ کے لیے، بس ہر بار یہی ہوتا ہے، اس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں پڑھنا ہی نہیں تو وقت ضائع مت کرو میرا اور جاؤ یہاں سے۔ زوبیہ کی آنکھوں میں فوراً نمی اتر آئی۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں، وہ منمنائی۔ تو پھر سنجیدہ ہو جاؤ، لاپرواہ کہیں کی۔ یہ جملہ جیسے آخری ضرب ثابت ہوا تھا۔ زوبیہ نے کتاب بند کی، اسے میز پر دھکیلا اور کھڑی ہو گئی۔ آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، اس کی آواز تیز ہو گئی۔ مجھے ڈانٹتے ہیں، کبھی آرام سے سمجھاتے ہی نہیں۔ آخر وہ رو دی۔ وہ اس کی روحانسی سی آواز پر بری طرح تپ گیا۔ اب یہ کیا نیا ڈرامہ ہے زوبی؟ تم مجھے ایک بات صاف صاف لفظوں میں بتاؤ، تمہیں پڑھنا ہے یا نہیں؟ میں ڈرامہ نہیں کر رہی۔ اس کی آواز پہلی بار اونچی ہوئی، آنسو اس کی پلکوں سے بہہ نکلے۔ مجھے نہیں پڑھنا آپ سے۔ وہ جلدی سے مڑی، کتاب اٹھائی بھی نہیں اور بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے بعد کمرے میں عجیب سے خاموشی چھا گئی۔ ابراج وہیں بیٹھا رہ گیا، مٹھی بھیجے، اور پھر آہستہ سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظر میز پر کھلی کتاب پر پڑی، جہاں پینسل سے ادھورا سا جواب لکھا تھا، اور اس کے برابر میں زوبیہ کے آنسو کے 2 قطرے اب بھی چمک رہے تھے۔ ابراج نے گہرا سانس لیا اور تھکے ہوئے انداز میں اپنی پیشانی رگڑی۔ کنپٹیوں میں اٹھی ٹھیس جیسے اس کا ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ وہ چند لمحے وہیں ساکت کھڑا رہا، پھر اچانک بیزاری سے کرسی کو ٹھوکر مار دی۔ کرسی فرش پر رگڑ کھاتی ہوئی پیچھے جا لگی اور کمرے کی خاموشی میں کرخ سی آواز گونج گئی۔ یہ ناممکن ہے۔ اس نے زیر لب ہڑبڑاتے ہوئے قدم بڑھائے اور کمرے میں چکر لگانے لگا۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی سوال گونج رہا تھا، آخر کیوں خاندان والے اس 19 سالہ لڑکی کو یونیورسٹی بھیجنے کے خواب دیکھ رہے تھے، جس کا ذہنی معیار ابھی تک معصوم بچوں جیسا تھا؟ وہ الجھا ہوا تھا اور اس الجھن میں چھپی جھنجھلاہٹ اسے مزید سخت بنا رہی تھی۔ ادھر زوبیہ سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہوئی، ہر قدم کے ساتھ اس کے آنسو تیز ہوتے جا رہے تھے۔ اس کی ہچکیاں سنسان راہداری میں گونج رہی تھیں۔ وہ دوڑتی ہوئی حویلی کے بڑے ہال میں داخل ہوئی، وہی ہال جہاں اس وقت خاندان کی عدالت سجی ہوئی تھی۔ مرکزی کرسی پر چودھری حکمت اللہ خان اپنی مخصوص شان کے ساتھ بیٹھے تھے، ہاتھ میں چاندی کے دستے والی چھڑی، چہرے پر وہی روبدار سنجیدگی، اور سامنے ان کے بیٹے اور بہنوئی خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ پورے ہال پر ایک ایسا سکوت طاری تھا جس میں سانس لینے کی آواز بھی نمایاں ہو جاتی، مگر یہ خاموشی زوبیہ کے رونے کی آواز نے توڑ دی۔ دادا جان، وہ سسکتی ہوئی ان کی طرف بڑھی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ چودھری صاحب کا چہرہ نرم پڑ گیا، ان کی سخت آنکھوں میں اچانک شفقت اتر آئی۔
یہ بچی ان کے مرحوم بیٹے کی نشانی تھی اور اسی لیے ان کے دل کے سب سے قریب تھی۔ انہوں نے آہستگی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ کیا ہوا میری گڑیا کو؟ ان کی آواز میں روک کے ساتھ عجیب سی نرمی بھی شامل تھی۔ کس نے رلایا ہے حویلی کی شہزادی کو؟ ان کے لہجے کی گونج نے کمرے میں بیٹھے ہر شخص کو چونکا دیا۔ زوبیہ نے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اٹھایا، اس کی ناک سرخ ہو چکی تھی۔ ابراج بھائی بہت برے ہیں، وہ ٹوٹتی ہوئی آواز میں بولی۔ مجھے ڈراتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، مجھے ان سے نہیں پڑھنا، وہ بہت کھڑوس ہے دادا جان۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، جیسے ابھی بھی ابراج کی گرجدار آواز اس کے کانوں میں گونج رہی ہو۔ مجھے نہیں کرنی پڑھائی زوبیہ۔ بیگم سلمہ فوراً گھبرا کر اٹھی اور اس کا بازو تھام کر اسے کھینچ لیا۔ چپ کرو، یہ کیا طریقہ ہے بڑوں کے سامنے اس طرح بات کرنے کا؟ لیکن زوبیہ اس وقت ضد اور خوف کے بیچ الجھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے پاؤں پٹکا۔ نہیں امی، وہ میرے بھلے کے لیے نہیں کرتے، انہیں مزہ آتا ہے مجھے رلانے میں، نہ جانے وہ کیوں، وہ مجھ سے جلتے ہیں۔ ہال میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے ابراج سیڑھیوں سے اترتا ہوا وہاں پہنچا۔ اس کا چہرہ ابھی بھی سنجیدہ اور سخت تھا۔ اس نے سب کو وہاں بیٹھے دیکھا تو سمجھ گیا کہ زوبیہ اپنی شکایت درج کروا چکی ہے اور اب اس کی عدالت لگنے والی ہے۔ اس نے دادا جان کو سلام کیا اور ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گیا۔ انہوں نے گہری نظروں سے اپنے پوتے کو دیکھا جو قدابر وجیحہ اور غیر معمولی ذہانت کا مالک تھا۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے زوبیہ کو دیکھا جو ابھی بھی آنسو بہا رہی تھی، اور پھر ابراج کی سنجیدگی کا جائزہ لیا۔ ابراج، تم جانتے ہو کہ زوبیہ کتنی معصوم ہے، تم اسے نرمی سے بھی تو سمجھا سکتے تھے، دادا جان نے کہا۔ ابراج نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آواز میں احترام تھا لیکن لہجہ دو ٹوک تھا۔ میں نے اسے پیار سے ہی سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا دھیان تتلیوں اور گڑیوں میں ہے۔ یہ 19 سال کی ہو چکی ہے لیکن اس کی حرکتیں 12 سال کی بچی جیسی ہیں۔ اگر اس کا رویہ یہی رہا تو یہ کبھی اپنی ذمہ داریاں نہیں سمجھ پائے گی۔ زوبیہ نے ابراج کی بات سن کر مزید زور سے رونا شروع کر دیا۔ دیکھا دادا جان، یہ اب بھی سب کے سامنے میری بے عزتی کر رہے ہیں، مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ میں اسے شادی نہیں کروں گی۔ آپ نے کہا تھا نا کہ بڑے ہو کر میری شادی ابراج بھائی سے ہوگی، میں نہیں کروں گی، یہ مجھے مار دیں گے۔ زوبیہ کے منہ سے یہ بات سن کر کمرے میں یخلق خاموشی چھا گئی۔ ابراج کے جبڑے بھیج گئے۔ اس نے غصے اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات سے زوبیہ کو دیکھا جو بنا سوچے سمجھے اپنی قسمت کا فیصلہ سنا رہی تھی۔ بیگم سلمہ نے جلدی سے زوبیہ کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ خاموش رہو زوبیہ، تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا بول رہی ہو؟ دادا جان نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو خاموش کرایا۔ وہ ایک فیصلہ کو نظر سپر ڈالی۔ زوبیہ بچی ہے، ابھی بہت معصوم ہے، یہ اسے نہیں پتا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن ابراج کی بات بھی غلط نہیں ہے۔ زوبیہ واقعی ابھی تک ذہنی طور پر بچی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کا رشتہ خاندان سے باہر کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ انہوں نے توقف کیا اور پھر اپنی بات جاری رکھی۔ باہر کا کوئی بھی شخص زوبیہ کی اس معصومیت کو نہیں سمجھے گا، وہ اس کا فائدہ اٹھائے گا یا پھر اسے چھوڑ دے گا، اور ہماری جائیداد کا بڑا حصہ زوبیہ کے نام ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ جائیداد کا بنٹوارا ہو اور غیر لوگ ہماری حویلی کے معاملات میں دخل دیں۔ ابراج کا دل پوری طرح گھبرایا۔ ان کی باتوں کا مطلب بخوبی سمجھ گیا تھا۔ دادا جان، لیکن زوبیہ میرے ساتھ خوش نہیں رہے گی۔ میں ایک پڑھی لکھی اور سمجھدار لڑکی کو اپنی بیوی کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے۔ مجھ سے یہ ڈرامے بازی نہیں ہوگی۔ ابراج کے الفاظ تلخ تھے لیکن سچ۔ دادا جان نے اپنی چھڑی اٹھائی اور اس کا رخ ابراج کی طرف کیا۔ خاندان کے فیصلے مزاج دیکھ کر نہیں، مصلحت دیکھ کر کیے جاتے ہیں برخوردار۔ تم اس خاندان کے سب سے سمجھدار لڑکے ہو، نہیں تم نہیں سنبھالو گے تو کون سنبھالے گا؟ کہ ہم اسے کسی ایسے شخص کے حوالے کر دیں جو کل کو اس کی جائیداد ہڑپ کر لے اور اسے در بدر کر دے، اس کی معصومیت کو رسوا کرے۔ ابراج کی ماں نے بھی نام آنکھوں سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ بیٹا، تیرے دادا ٹھیک کہہ رہے ہیں، زوبیہ میری بھتیجی بھی ہے، تو میرا مان رکھ لے۔ ابراج نے اپنی ماں کے چہرے پر بے بسی دیکھی اور پھر زوبیہ کی طرف دیکھا جو اب رونا بھول کر اپنی قمیض کے بٹنوں سے کھیل رہی تھی، بالکل بے خبر کہ یہاں اس کی پوری زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ اسے واقعی اندازہ نہیں تھا کہ شادی کیا ہوتی ہے۔ ابراج کو اس لمحے زوبیہ پر ترس بھی آیا اور اپنی قسمت پر افسوس بھی۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا، اس کے اپنے خواب تھے، لیکن آج وہ اس خاندانی نظام کے آگے بے بس تھا۔ ٹھیک ہے، ابراج نے ہار مانتے ہوئے سر جھکا دیا۔ اگر آپ سب کا یہی حکم ہے تو مجھے منظور ہے، لیکن یاد رکھیے گا اگر کل کو یہ مجھ سے خوش نہ ہوئی یا روتی ہوئی آپ کے پاس آئی تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ یہ ہوئی نا میرے شیروں والی بات؟ بس فیصلہ ہو گیا۔ اگلے ہفتے زوبیہ اور ابراج کا نکاح ہوگا، تیاریاں شروع کی جائیں۔ دادا جان نے جیسے پھر سے جی اٹھے تھے۔ زوبیہ نے لفظ تیاریاں سنا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ تیاریاں؟ مطلب نئے جوتے، نئے کپڑے اور بہت سارا میک اپ؟ وہ خوشی سے گھوم گئی۔ اس کی اس حرکت پر سب ہنس دیے سوائے ابراج کی۔ یہ لڑکی اس کی بیوی بننے والی تھی؟ ابراج کے اندر ایک عجیب سی گھٹن پیدا ہوئی۔ وہ وہاں مزید ایک پل بھی نہیں رک سکتا تھا۔ وہ تیزی سے مڑا اور ہال سے باہر نکل گیا۔ رات کی تاریکی میں حویلی کا
لون خاموش تھا لیکن اس کے اندر طوفان برپا تھا. اسے لگ رہا تھا کہ اس کے گلے میں پھندا ڈل گیا ہے. اس نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ اس کی شادی زوبیہ جیسی کم عقل لڑکی سے ہو. اگلے چند دن حویلی میں خوب چہل پہل تھی. ہر طرف شادی کی گہما گہمی تھی. زوبیہ تو جیسے ساتویں آسمان پر تھی. وہ سارا دن اپنی کزنس کے ساتھ مل کر شاپنگ کر رہی تھی. ابراج اپنے کمرے کے بیلکنی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا. اس کی نظر نیچے صحن میں پڑی جہاں زوبیہ اپنی سہیلیوں کے درمیان بیٹھی ڈھولک کی تھاپ پر تالیاں بجا رہی تھی. وہ پیلے رنگ کے لباس میں ملبوس تھی اور ابراج کی نظریں مسلسل اس کے چہرے پر جمی تھی. زوبیہ نے اوپر دیکھا اور ابراج کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور بلند آواز میں پکاری, ابراج بھائی دیکھیں میری مہندی کا رنگ کتنا گہرا آیا ہے. دادو کہتی ہیں جس کی مہندی کا رنگ تیز ہو اس کا شوہر اسے بہت پیار کرتا ہے. اس نے اپنی ہتھیلیاں پھیلا کر دکھائیں. ابراج نے تلخی سے سگریٹ کا کش لیا. اسے زوبیہ کی اس بیوقوفانہ بات پر شدید کوفت ہوئی. اس نے بنا کوئی جواب دیے منہ پھیر لیا. زوبیہ نے کندھے اچکائے. اکڑو کھڑوس کہیں کے, اس نے منہ بنایا اور دوبارہ سہیلیوں کے ساتھ مگن ہو گئی. وقت پر لگا کر اڑ گیا. نکاح کا دن آ پہنچا. حویلی کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا. مہمان آنا شروع ہو گئے تھے. وہ بلیک شیروانی میں ملبوس, سر پر صحرا سجائے کسی ریاست کی شہزادی کی طرح لگ رہا تھا, لیکن اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی. دوست احباب اسے مبارکباد دے رہے تھے. دوسری طرف زوبیہ سرخ عروسی جوڑے میں کوئی ابصرہ لگ رہی تھی. نکاح خواہ آیا اور انہوں نے زوبیہ کے سامنے رجسٹر رکھا اور نکاح پڑھوانا شروع کیا. وہ بچوں کی طرح چوڑیوں سے کھیلنے میں مگن تھی. سلمہ بیگم نے اسے سختی سے گھورا. زوبیہ سنجیدہ ہو گئی. زوبیہ نے بمشکل ہنسی روکی. اس کے لیے یہ بھی ایک کھیل کا حصہ تھا. اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان دو الفاظ کے ساتھ اس نے اپنی آزادی, اپنی لاپرواہی اور اپنا بچپن گروی رکھ دیا ہے. نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت بھی وہ پین کے ساتھ کھیل رہی تھی, اور دستخط کرنے کے بعد اس نے فخری انداز میں اپنی کزنس کو دیکھا جیسے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو. ابراج نے بھی دستخط کر دیے تھے. اس نے دستخط کر کے قلم وہیں چھوڑ دیا. اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا, اپنے لیے نہیں بلکہ زوبیہ کے لیے. وہ جانتا تھا کہ اس کا غصہ اور زوبیہ کی نادانی دونوں ہی اسے قابل قبول نہیں تھے. رخصتی کا وقت آیا تو ماحول سوگوار ہو گیا. سب کی آنکھوں میں آنسو تھے. زوبیہ کی ماں اسے گلے لگا کر رو رہی تھی. میری بچی اب وہی تیرا گھر ہے, شوہر کی تابعداری کرنا. وہ اسے نصیحت کر رہی تھی. زوبیہ کی آنکھوں میں بھی نمی تھی. ماما ابراج بھائی سے کہہ دیں اب میری شادی ہو گئی ہے اور آج کے بعد ان کا کوئی حق نہیں کہ مجھے ڈانٹے یا مجھ پر غصہ کرے. اگر انہوں نے مجھ پر غصہ کیا تو میں پولیس میں ان کی کمپلین کر دوں گی. ابراج اسے گاڑی کی طرف لے جانے کے لیے آیا تھا. یہ سن کر ٹھٹک گیا. اس نے بے یقینی سے اپنی دلہن کو دیکھا جو رخصتی کے وقت شوہر یا ماں باپ کے گلے لگ کر رونے کے بجائے اپنے شوہر کو دمکا رہی تھی. اس نے گہرا سانس لیا اور اپنی مٹھی بھینچ لی. صبر کا امتحان شروع ہو چکا تھا. اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ سفر بہت طویل اور دشوار ہونے والا ہے. اسے نہیں معلوم تھا کہ آج کی رات جو ان دونوں کی زندگی کی پہلی رات تھی, ان کے رشتے میں کون سا نیا موڑ لانے والی ہے. اوف اللہ, یہ ابراج بھائی کہاں رہ گئے؟ مجھے تو نیند بھی آ رہی ہے اور بھوک بھی لگ رہی ہے. کیا شادی کی پہلی رات دلہن کا بھوکا مارنے کا رواج ہے اس گھر میں؟ کمرے کے بیچوں بیچ سجے ہوئے وسیع بیڈ پر بیٹھی زوبیہ نے منہ بسوڑتے ہوئے خود کلامی کی. وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اپنے بھاری بھرکم لہنگے کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی اور اب اکتاہٹ اس کے چہرے پر آیا تھی. اس نے بیڈ پر بکھری ہوئی گلاب کی پتیاں مٹھی میں بھری اور ہوا میں اچھال دی. کتنا پوریں گے یہ سب. نائلہ باجی تو کہتی تھی شادی والی رات بہت مزہ آتا ہے, ڈھیر سارے تحفے ملتے ہیں. یہاں تو صرف یہ پھول ہیں جن کی خوشبو سے میرے سر میں درد ہو رہا ہے. اسی لیے میں دروازے کا ہینڈل گھوما اور ایک کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا. زوبیہ چوک کر سیدھی ہو بیٹھی. ابراج کمرے میں داخل ہوا. اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھیں اور چہرے پر تھکاوٹ کا بیزاری کے ملے جلے تاثرات. اس نے دروازہ لاک کیا اور پلٹ کر زوبیہ کی طرف دیکھا. سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے. زوبیہ گھونگھٹ نکالنا تو دور, دوپٹہ بھی کندھے پر بمشکل ٹکائے بیٹھی تھی. اس نے بیڈ کی چادر پر پھولوں کو مسل کر ایک ڈھیر لگایا ہوا تھا اور ٹانگیں لٹکائے جھولا جھول رہی تھی. ارے ابراج بھائی آپ آ گئے, زوبیہ نے اسے دیکھتے ہی چہک کر کہا. دیکھیے میں کب سے انتظار کر رہی ہوں. آپ میرے لیے کیا لائے ہیں؟ ابراج نے شیروانی صوفے پر پھینکی اور ڈھیلی کی ہوئی ٹائی کو کھینچ کر گردن سے الگ کیا. اس کی آنکھوں میں ایک سرد لہر تھی. وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیٹھ کے قریب آیا. اس کی خاموشی اور گھبراتی ہوئی نظروں نے زوبیہ کی مسکراہٹ کو کچھ مدھم کر دیا. تمہیں اندازہ ہے آج کون سی رات ہے زوبی؟ ابراج کی آواز بھاری اور سپاٹ تھی. ہاں شادی کی رات. زوبیہ نے معصومیت سے کندھے اچکائے. سب نے بتایا تھا مجھے, لیکن یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ اس میں کرنا کیا ہوتا ہے سوائے بیٹھ کر انتظار کرنے کے. ابراج کا سب جواب دے گیا. وہ اس لڑکی کی کم فہمی پر سر پیٹنا چاہتا تھا. یہ سنجیدگی کا مقام تھا اور وہ اسے گڑیا کا کھیل سمجھ رہی تھی. اس نے اچانک جھک کر زوبیہ کا بازو سختی سے پکڑ لیا اور اسے جھٹکے سے کھڑا کیا. کیا کر رہے ہیں؟ درد ہو رہا ہے.
زوبیہ بلبلا اٹھی۔ درد؟ ابراج نے طنزیہ ہنسی ہنسا۔ تمہیں درد کا مطلب بھی پتہ ہے؟ تم اس رشتے کو، اس کمرے کو اور میری عزت کو ایک مذاق سمجھ رہی ہو؟ میں دھکا آ رہا ہوں بجائے سکون دینے کے بے سکون کر رہی ہو۔ ابراج نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ زوبیہ کا نازک وجود ابراج کی آہنی گرفت میں کانپنے لگا۔ اس نے پہلی بار ابراج کی آنکھوں میں وہ وحشت دیکھی۔ مجھے چھوڑے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ زوبیہ کی آواز کانپ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ ابراج کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ کیوں چھوڑوں؟ ابراج نے اس کے چہرے کے مزید قریب ہوتے ہوئے قرا کر کہا۔ اس کی گرم سانسیں زوبیہ کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ تمہیں شوق ہے نا شادی کا، نئے کپڑوں کا، تو اب بھگتو شادی کو۔ شوہر کا حق ہوتا ہے اپنی بیوی پر، اور میں آج تمہیں بتاؤں گا کہ شوہر بیوی کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ ابراج نے اسے بے دردی سے بیڈ پر دھکیلا۔ زوبیہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور پھولوں کے ڈھیر پر جا گری۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، ابراج اس کے اوپر جھک گیا۔ وہ مکمل طور پر اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ابراج بھائی پلیز، وہ روتے ہوئے منمنائی۔ ابراج نے دانت پیسے۔ بھائی نہیں، ابراج بولو بس۔ بھائی نہیں، شوہر ہوں تمہارا۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ کلائیوں سے پکڑ کر تکیے کے ساتھ پن کیا۔ ابراج نے اپنا چہرہ اس کی گردن کے قریب کیا۔ اس کے لمس میں محبت نہیں بلکہ ایک وحشیانہ غصہ تھا۔ وہ اسے یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ زندگی کی حقیقتیں کتنی سخت ہوتی ہیں۔ اس نے سختی سے اپنے ہونٹ اس کی گردن کے نازک حصے پر رکھے۔ زوبیہ کا جسم کسی سوکھے پتے کی طرح لرز اٹھا۔ اس کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی اور سسکیاں بند ہو گئیں۔ امی، زوبیہ نے بے اختیار پکارا۔ ابراج کا ایک ہاتھ اس کی کمر پر گرفت مضبوط کر رہا تھا۔ اس کی مزاحمت کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ وہ اس کے کپڑوں کی بے ترتیب بگاڑنے ہی لگا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ پر زوبیہ کے گرم آنسو ٹپکے۔ ابراج ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس نے سر اٹھا کر زوبیہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ زوبیہ کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں، چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور وہ ایسے ہانپ رہی تھی جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک معصوم چڑیا جیسی بے بسی تھی جسے شکاری نے دبوچ لیا ہو۔ اس کا ضمیر اسے زور سے جھنجھوڑنے لگا۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ بچی ہے، اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ اسے خود پر شدید گھن آئی۔ اس نے فوراً زوبیہ کے ہاتھ کو چھوڑ دیا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور بیڈ کے کنارے پر بیٹھ کر اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اس کا سانس بھی پھول رہا تھا۔ زوبیہ فوراً سمٹ کر بیٹھ کے کونے میں دہک گئی۔ اس نے اپنے دوپٹے کو سینے سے لگایا اور گھٹنوں میں سر دیے، رونے لگی۔ کمرے میں اب صرف زوبیہ کی سسیوں کی آواز تھی۔ چند لمحوں بعد ابراج نے بنا اس کی طرف دیکھے سخت لہجے میں کہا، رو مت، سو جاؤ، اور خبردار اگر کسی کو کچھ بتایا تو۔ اس نے اٹھ کر لائٹ آف کی اور صوفے پر جا کر لیٹا۔ اندھیرے میں زوبیہ کی سسیاں کافی دیر تک سنائی دیتی رہیں، یہاں تک کہ وہ روتے روتے تھک کر سو گئی۔ ابراج پوری رات نہیں سو پایا تھا۔ اگلی صبح سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہوئیں تو زوبیہ کی آنکھ کھلی۔ اس کا سر بھاری تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، ابراج کمرے میں نہیں تھا۔ وہ واش روم میں تھا۔ پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اسے ابراج کا وہ روپ یاد کر کے ابھی بھی جھرجھری آ رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اتری اور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کی گردن پر ہلکا سا سرخ نشان تھا جہاں ابراج نے سختی سے کی تھی۔ کتنے برے ہیں، چڑیلوں کی طرح نوچ لیا۔ اس نے نشان پر انگلی پھیرتے ہوئے منہ بنایا۔ اسے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ وہ کس طوفان سے بچ نکلی۔ ابھی وہ بال ٹھیک کر ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور ساتھ ہی اس کی کزنس اور سہیلیاں کھلکھلاتی ہوئے اندر داخل ہوئی۔ گڈ مارننگ دلہن بیگم سمیرا، اس کی سب سے شرارتی کزن نے اسے چھیڑا۔ کیسی رہی رات؟ ابراج بھائی نے منہ دکھائی میں کیا دیا؟ دوسری سہیلی نے بیٹھ کے حالت دیکھی۔ بکھرے ہوئے پھول اور سلوٹے زدہ چادر اور معنی خیز نظروں سے زوبیہ کو دیکھا۔ لگتا ہے رات کافی طوفانی رہی ہے۔ وہ ہنسی۔ اب بتاؤ نا زوبیہ، کیا ہوا؟ ابراج بھائی تو بہت سنجیدہ لگتے ہیں، رومانٹک بھی ہیں یا نہیں؟ زوبیہ فوراً شروع ہو گئی۔ اسے تو موقع چاہیے تھا اپنا دکھڑا سنانے کا۔ خاک رومانٹک؟ زوبیہ نے ناک چڑھائی۔ تمہیں پتہ ہے وہ کتنے ظالم ہیں؟ رات کو آئے، نہ کوئی گفٹ دیا، نہ پیار سے بات کی، بس آتے ہی مجھ پر غصہ کرنے لگے۔ لڑکیاں دلچسپی سے اس کے قریب ہو گئی۔ غصہ؟ کیوں؟ پتہ نہیں یار، زوبیہ نے لاپرواہی سے کہا۔ میں نے تو بس گفٹ کا پوچھا تھا، انہوں نے مجھے اتنے زور سے بازو سے پکڑا، دیکھو نشان بھی پڑ گیا، اور مجھے بیڈ پر دھکا دے دیا۔ وہ تو مجھے دبا کر مارنے ہی والے تھے، میری گردن پر کاٹ بھی لیا۔ دیکھو، اس نے دوپٹہ ہٹا کر اپنی گردن کا نشان دکھایا۔ لڑکیاں حیرت اور صدمے سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک بھی تھی، جیسے انہیں کوئی بہت مزیدار گپ شپ مل گئی ہو۔ سچی؟ ابراج بھائی ایسے ہیں؟ سمیرا نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ پھر کیا ہوا؟ تم نے روکا نہیں؟ میں تو بہت روئی، زوبیہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ پھر وہ رک گئے اور جا کر صوفے پر سو گئے۔ بہت ہی عجیب ہیں، پاگل ہیں پورے، مجھے تو بالکل اچھے نہیں لگتے۔ وہ اپنی نادانی میں میاں بیوی کے انتہائی نجی لمحات کا کچا چٹا کھول رہی تھی۔
عین اسی وقت واش روم کا دروازہ کھلا۔ ابراج تولیے سے بال خشک کرتا ہوا باہر نکلا۔ اس کے کانوں میں زوبیہ کا آخری جملہ پڑا، وہ تو مجھے دبا کر مارنے ہی والے تھے، میری گردن پر کاٹ بھی لیا۔ ابراج کے قدم وہیں جم گئے، اس کا خون کھولنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکیاں زوبیہ کو گھیر کر کھڑی ہیں اور زوبیہ بڑے مزے سے ہاتھ نچا نچا کر رات کی تفصیلات بتا رہی تھی۔ لڑکیوں نے ابراج کو دیکھا تو سر پٹا کر خاموش ہو گئی۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ ابراج کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور اس کے جبڑے سختی سے بھیجے ہوئے تھے۔ اس نے ایک نظر زوبیہ پر ڈالی جو اب اسے دیکھ کر گھبرا گئی تھی، اور پھر ان لڑکیوں پر جو نظریں چرا رہی تھی۔ باہر نکلو۔ ابراج کی آواز دھیمی تھی لیکن اس میں ایسی دھمک تھی کہ لڑکیاں بنا کچھ کہے تیزی سے کمرے سے باہر بھاگ گئیں۔ اب کمرے میں صرف وہ دونوں رہ گئے تھے۔ زوبیہ نے ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن وہ ڈریسنگ ٹیبل سے ٹکرا گئی۔ ابراج بھائی، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا مہم۔ ابراج شیر کی طرح دھڑا اور ریکھی جست میں اس کے قریب پہنچا۔ اس نے زوبیہ کو بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ میں نے کہا تھا نا کہ ہمارے بیچ جو ہوتا ہے وہ کسی تیسرے کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ تم میں اتنی بھی عقل نہیں؟ تم اپنی سہیلیوں کو بتا رہی ہو کہ میں نے تمہیں کیسے چھوا؟ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی تھی کیا؟ زوبیہ کانپنے لگی۔ میں تو بس وہ پوچھ رہی تھی تو تم سب بتا دو گی؟ ابراج نے غصے سے اسے چھوڑا۔ غیرت نام کی کوئی چیز ہے تمہارے اندر یا نہیں؟ میرا تماشا بنا دیا تم نے میری ہی بہنوں اور کزنس کے سامنے۔ زوبیہ کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ نہیں بتاتے؟ ابراج نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ آج کے بعد اگر تم نے ہمارے بیڈ روم کی کوئی بات باہر کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تیار ہو جاؤ ولیمے کے لیے، اور اپنے اس معصوم چہرے پر تھوڑی سی عقل بھی سجا لینا تاکہ لوگ مجھ پر نہ ہنسے۔ وہ الماری سے کپڑے نکال کر غصے سے باہر چلا گیا تاکہ دوسرے کمرے میں تیار ہو سکے۔ زوبیہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے کیا غلط کر دیا۔ سچ بولنا تو اچھی بات ہوتی ہے نا، تو پھر ابراج اتنا ناراض کیوں ہوئے؟ اس نے آنسو پوچھے اور آئینے میں اپنا عکس کو دیکھا۔ ولیمے کے بعد کے چند دن گھر میں ایک عجیب سے تناؤ میں گزرے۔ بظاہر سب کچھ معمول پر تھا۔ ابراج نے اپنی حکمت عملی بدل لی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر آفس چلا جاتا اور رات کے واپس آتا۔ جب وہ کمرے میں ہوتا تو کام میں مگن رہتا۔ زوبیہ کے وجود کو وہ ایسے نظر انداز کرتا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ دوسری طرف زوبیہ اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور اسی خاموشی کو ابراج کا اکڑ پن سمجھ رہی تھی۔ اسے اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ اس کی باتیں ابراج کے مردانہ وقار پر کس طرح کاری ضرب لگا رہی تھی۔ وہ ابھی بھی اپنی اسی دنیا میں مگن تھی جہاں شادی کا مطلب صرف تیار ہونا اور سب کی توجہ حاصل کرنا تھا۔ ایک دوپہر جب ابراج خلاف معمول جلدی گھر آ گیا کیونکہ اس کی طبیعت کچھ ناساز تھی، وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ سر درد کی وجہ سے اس کی کن پٹیاں پھٹ رہی تھیں۔ وہ چاہتا تھا کہ سکون سے کچھ دیر سو لے اور شاید زوبیہ اسے پانی یا چائے کا ہی پوچھ لے۔ جیسے ہی اس نے کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھمایا، اندر سے زوبیہ کی کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز آئی۔ ابراج دروازے پر ہی رک گیا۔ ہائے اللہ، تم سچ کہہ رہی ہو؟ زوبیہ فون پر اپنی کسی دوست کی کزن عالیہ سے بات کر رہی تھی۔ وہ پیٹ کے بل بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور ٹانگیں ہوا میں لہرا رہی تھی۔ ابراج نے سوچا کہ وہ خاموشی سے اندر جائے یا واپس مڑ جائے، لیکن زوبیہ کے اگلے جملے نے اس کے قدموں کو وہیں جکڑ دیا۔ ارے نہیں یار، زوبیہ نے بے پرواہی سے کہا۔ ارے کہیں نہیں جا رہے، ابراج بھائی تو بہت بورنگ ہے، وہ تو میرے پاس ہی نہیں آتے۔ ابراج کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر سخت ہو گیا، اس کی رگیں تن گئی۔ ہاں نا، زوبیہ نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتہ ہے شادی کو اتنے دن ہو گئے ہیں، انہوں نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ وہ تو بس صوفے پر سوتے ہیں۔ امی کہتی تھی شوہر پیار کرتے ہیں، یہ تو بس ہر وقت لیپ ٹاپ میں گھسے رہتے ہیں یا مجھے گھورتے رہتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے ان کو مجھ سے کوئی دلچسپی ہی نہیں، وہ تو بس دادا جان کے ڈر سے شادی کر بیٹھے۔ زوبیہ کی یہ باتیں ابراج کے لیے کسی پگھلے ہوئے شیشے سے کم نہیں تھی۔ ایک تو اس کا صبر، اس کا ضبط کے وہ ایک بچی سمجھ کر اسے وقت دے رہا تھا، اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر رہا تھا، اور بدلے میں وہ اسے نمٹ یا بورنگ بنا کر خاندان میں پیش کر رہی تھی۔ اس کی مردانہ غیرت کو اس طرح چیلنج کیا جانا برداشت سے باہر تھا۔ ابراج نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ زوبیہ، اس کی آواز میں اتنی شدت اور گرج تھی کہ زوبیہ کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ سامنے کھڑا ابراج کسی ببرے ہوئے شیر کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف کی طرح سرخ ہوئی تھی، خون کی طرح، اور چہرہ غصے کی شدت سے تمتما رہا تھا۔ ابراج بھائی، آپ کب آئے؟ زوبیہ نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ ابراج نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ اس نے بیڈ پر پڑا ہوا موبائل اٹھایا اور آف کرتے صوفے پر پھینکا، اور وہ خوف سے پیچھے ہٹ کر بیٹھ کے بورڈ سے جا لگی۔ چلایا، تم آج نہیں بچو گی میرے ہاتھ سے۔
وہ جھک کر بیڈ پر چڑھا اور زوبیہ کی طرف بڑھا۔ تمہیں بہت شوق ہے نا پوری دنیا کو بتانے کا کہ تمہارا شوہر کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا؟ تمہیں بڑی حسرت ہے کہ میں تمہارے قریب کیوں نہیں آتا؟ زوبیہ نے ابراج کا یہ روپ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل پیچھے کھسکنے لگی تھی، لیکن بیڈ ختم ہو چکا تھا۔ ابراج نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں کندھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ زوبیہ کو اپنی ہڈیاں چڑکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے، زوبیہ چیخی۔ درد؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ ابراج کی آواز میں خطرناک سرگوشی تھی۔ تم چاہتی ہو نا کہ میں شوہر بن کر دکھاؤں، تو آج میں تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں، تاکہ اگلی بار جب تم فون پر رپورٹ دو تو تمہارے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ ہو۔ ابراج نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر بیڈ کے وسط میں گرایا۔ زوبیہ نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ابراج نے اپنا بھاری وجود اس پر ڈال کر اسے پلٹنے ہلنے سے بھی قاصر کر دیا۔ نہیں ابراج بھائی، نہیں۔ زوبیہ نے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کیا۔ وہ اس کے سینے پر مکے مار رہی تھی۔ بھائی مت کہو مجھے بھائی، ابراج نے غرا کر کہا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر سر کے اوپر پن کیا۔ ابراج نے زبردستی اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں جکڑا اور اس کے لرزتے ہوئے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ یہ بوسہ محبت کا نہیں، سزا کا تھا۔ اس میں مٹھاس نہیں، کاٹ تھی۔ زوبیہ کا پورا جسم خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ ایک نازک کلی تھی جو طوفان کی زد میں آ گئی تھی۔ ابراج کی گرفت اس کے جسم پر سخت ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے زوبیہ کی شرٹ کے گریبان کو کھینچا تو کپڑا پھٹنے کی آواز آئی۔ اس آواز نے زوبیہ کو مزید دہشت زدہ کر دیا۔ امی بچائیں! اس کی آواز گھٹ کر رہ گئی۔ ابراج اس وقت ہوش و حواس سے بیگانہ تھا۔ انتقام اور غصے کی آگ نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ وہ اس کے گلے اور کندھوں پر دیوانہ وار جھک رہا تھا۔ اس کی گرم سانسیں زوبیہ کے جلد کو جھلسا رہی تھی۔ زوبیہ کی مزاحمت دم توڑ رہی تھی۔ اب وہ صرف بے بسی سے رو رہی تھی۔ اس کی ہچیاں بن گئی تھی۔ پلیز مت کریں، میں مر جاؤں گی، چھوڑ دے مجھے۔ زوبیہ نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں مزاحمت کی۔ یہ الفاظ ابراج کے کانوں میں کسی ہتھوڑی کی طرح لگے۔ میں مر جاؤں گی۔ ابراج کا ہاتھ جو مزید سختی کرنے کے لیے اٹھا تھا ہوا میں معلق ہو گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا۔ اس کی بھاری سانسیں زوبیہ کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، آنکھیں خوف سے پتھرائی ہوئی تھیں، ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے اور وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ خوف تھا جو موت کو سامنے دیکھ کر ہوتا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹا، اس کے جلتے ہوئے ہاتھوں سے زوبیہ کو چھوڑا۔ زوبیہ آزاد ہوتے ہی سمٹ کر بیڈ کے کونے میں دبک گئی۔ اس نے اپنے پھٹے ہوئے گریبان کو ہاتھوں سے چھپایا اور گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا رونا دل دہلا دینے والا تھا۔ ابراج بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا۔ کمرے میں صرف زوبیہ کی سسکیاں اور ابراج کی بھاری سانسوں کی آواز تھی۔ میں ابراج نے بولنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز اس کے گلے میں پھنس گئی۔ وہ کیا کہتا؟ معافی مانگتا؟ جو اس نے ابھی کیا تھا وہ معافی کے قابل نہیں تھا۔ اس نے مڑ کر زوبیہ کو دیکھا جو ابھی تک خوف سے کانپ رہی تھی۔ ابراج نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھانا چاہا تاکہ اسے دلاسا دے سکے، لیکن زوبیہ نے اسے ہاتھ بڑھاتے دیکھ کر مزید سکڑتے ہوئے ایک چیخ ماری اور پیچھے ہو گئی۔ دور رہ مجھ سے! اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ ابراج نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ مزید ایک پل بھی اس کمرے میں اس معصوم وجود کے سامنے نہیں رک سکتا تھا جسے اس نے اتنی اذیت دی تھی۔ آئی ایم سوری، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ یہ الفاظ بے معنی ہیں، وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ باہر نکل کر وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے غصے میں دیوار پر مکہ مارا۔ زوبیہ ابھی تک اسی کیفیت میں تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ زندگی کارٹون یا پریوں کی کہانی نہیں ہے۔ اسے پہلی بار اپنی نادانی اور زبان درازی کی قیمت کا اندازہ ہوا۔ یہ واقعی اس کے ذہن پر ایک گہرا نقش چھوڑ گیا تھا۔ وہ پوری رات جاگتی رہی، ہر آہٹ پر ڈرتی رہی اور یہ سوچتی رہی کہ کیا اب اس کی باقی زندگی اسی خوف میں گزرے گی۔ آج کی رات نے ان دونوں کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی تھی جیسے گزارنے کے لیے شاید اب بہت بڑی قربانی کی ضرورت تھی۔ زوبیہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھ کے اسی کونے میں بیٹھی تھی جہاں ابراج اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور گالوں پر آنسوؤں کے نشان خشک ہو چکے تھے۔ رات کا واقعہ کسی ڈراؤنے خواب کی طرح اس کے دماغ میں چل رہا تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک نے اسے چونکا دیا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ ابراج رات کو گھر نہیں آیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ رات بھر باہر رہا۔ زوبیہ نے لرزتے ہاتھوں سے بیڈ شیٹ کو مٹھی میں بھینچا۔ وہ مجھے چھوڑ دیں گے؟ اس کے خشک ہونٹوں سے سرگوشی نکلی۔ میں نے انہیں بہت ناراض کر دیا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ زوبیہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کیا ابراج آ گئے؟ اس نے جلدی سے اپنے بال درست کیے اور آنسو پوچھے۔ زوبیہ بیٹا دروازہ کھولو۔ باہر سے اس کی ساس کی آواز آئی۔ زوبیہ نے کانپتی ٹانگوں کے ساتھ اٹھ کر دروازہ کھولا۔ بیگم اسلم خان پریشانی کے عالم میں کھڑی تھی۔ زوبیہ ابراج کہاں ہے؟ وہ رات کو گھر نہیں آیا اور اب فون بھی بند جا رہا ہے۔ تم لوگوں کی لڑائی تو نہیں ہوئی؟
انہوں نے مشکوک نظروں سے زبیہ کے سجے ہوئے چہرے اور کمرے کے بکھرے ہوئے حلیے کو دیکھا۔ زبیہ کے پاس سچ بولنے کا موقع تھا، لیکن آج الفاظ اس کے گلے میں پھنس گئے تھے۔ اسے ابراج کی وہ بات یاد آ گئی کہ میاں بیوی کے بیچ کی بات تیسرے کو نہیں پتہ چلنی چاہیے۔ نہیں امی، زبیہ نے پہلی بار اپنی ساس سے جھوٹ بولا۔ وہ ان کا رات کو فون آیا تھا، آفس میں کوئی ایمرجنسی تھی اس لیے وہیں رکے، اور لڑائی نہیں ہوئی، میری طبیعت خراب تھی اس لیے آنکھیں سجی ہوئی ہیں۔ کہ بیگم اسلم نے گہرا سانس لیا اور مطمئن ہو گئی۔ شکر ہے، میں تو ڈری گئی تھی، چلو ناشتہ کر لو نیچے۔ ساس کے جانے کے بعد زبیہ نے دروازہ بند کیا اور دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ دوپہر کے وقت زبیہ اپنی بڑی پھوپھو کے پاس گئی۔ پھوپھو خاندان کی وہ واحد خاتون تھی جو سخت غیر ہونے کے ساتھ ساتھ سمجھدار بھی تھی۔ زبیہ نے ان کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا اور پھر سے رونے لگی۔ کیا ہوا میری گڑیا کو؟ پھوپھو نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ اب کس نے ڈانٹا ہے؟ پھوپھو، ابراج بھائی، مطلب ابراج، وہ مجھ سے بہت ناراض ہے، وہ گھر نہیں آ رہے، زبیہ نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ پھوپھو نے سنجیدگی سے دیکھا۔ بتاؤ کیا ہوا؟ زبیہ نے نظریں جھکا لی۔ میں نے اپنی سہیلیوں کو بتا دیا تھا کہ ابراج میرے قریب نہیں آتے اور بورنگ ہے، انہوں نے سن لیا۔ پھوپھو کے چہرے کا رنگ بدل گیا، انہوں نے سختی سے زبیہ کا بازو پکڑا۔ تم پاگل ہو لڑکی، پھوپھو کی آواز میں ڈانٹ تھی۔ شوہر کے ساتھ گزرنے والی راتیں اور باتیں قبر تک راز ہوتی ہیں۔ تم نے اس کی مردانہ انا کو چھیڑا ہے۔ ایک مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے زبیہ، لیکن یہ نہیں کہ اس کی بیوی سے کردار یا تعلق کا مذاق اڑائے۔ تم نے اسے بے عزت کیا ہے۔ زبیہ کو لگا جیسے کسی نے اسے زور سے تھپڑ مارا ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا پھوپھو، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ شادی مذاق نہیں ہوتی بیٹا، پھوپھو نے نرمی لیکن تاکید سے سمجھایا۔ ابراج تم سے محبت نہیں کرتا تو تم سے شادی کیوں کرتا؟ وہ تمہارا لحاظ کر رہا تھا، تمہیں وقت دے رہا تھا۔ کیوں تم ذہنی طور پر بچی ہو اور تم نے اسے اس کی کمزوری بنا کر پیش کر دیا؟ اگر تم چاہتی ہو کہ وہ تمہیں عزت دے تو پہلے تمہیں بیوی بننا پڑے گا۔ پھوپھو کی باتوں نے زبیہ کے دماغ کے دریچے کھول دیے۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ سمجھ گئی کہ ابراج کا غصہ اور وہ زبردستی والا رویہ دراصل اس کی تذلیل کا رد عمل تھا۔ وہ برا نہیں تھا، وہ بس ہرٹ ہوا تھا۔ 2 دن بعد وہ رات گئے گھر آتا، کپڑے بدلتا اور خاموشی سے صوفے پر لیٹ جاتا۔ نہ سلام، نہ کلام، نہ غصہ۔ یہ خاموشی زبیہ کے لیے اسے غصے سے زیادہ اذیت ناک تھی۔ زبیہ کوشش کرتی کہ اس سے بات کرے۔ آپ کھانا کھائیں گے؟ زبیہ نے ایک رات ہمت کر کے پوچھا۔ ابراج نے آنکھیں کھولے بغیر سرد لہجے میں کہا، بھوک نہیں ہے، اور کروٹ بدل لی۔ زبیہ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے، اس کے پاؤں پکڑ لے، لیکن ابراج کے گرد جو حصار تھا وہ اسے قریب جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ابراج کو کھو رہی ہے۔ تیسرے دن زبیہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی سوچ رہی تھی کہ وہ ابراج کو کیسے منائے۔ اسے کچھ ایسا کرنا تھا جو انہیں یقین دلا سکے کہ وہ اب کوئی ایسی بیوقوفی نہیں کرے گی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، ساڑی۔ ہاں، ابراج کو ساڑی بہت پسند ہے۔ زبیہ نے خود کلامی کی۔ اگر میں ان کی پسند کے مطابق تیار ہوں تو شاید انہیں یقین آ جائے گا کہ میں بڑی ہو گئی ہوں۔ اس نے فوراً الماری کھولی۔ اس کے پاس تو کوئی ساڑی نہیں تھی، اس کے جہیز میں صرف بھاری بھرکم سوٹ تھے۔ اس کا دھیان اپنی امی کی الماری کی طرف گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی اپنی امی کے کمرے میں گئی۔ زبیہ نے ان کا پرانا ٹرنک کھولا۔ سب سے نیچے ایک انتہائی نفیس سیاہ رنگی بنارسی ساڑی رکھی تھی جس کے پلو پر گولڈن اسٹون ورک کیا ہوا تھا۔ زبیہ نے ہانپتے ہاتھوں سے ساڑی نکالی۔ کمرے میں واپس آ کر اسے احساس ہوا کہ ساڑی پہننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس نے یوٹیوب پر ویڈیو لگائی۔ وہ بار بار ویڈیو دیکھتی، پلیٹس بناتی اور وہ کھل جاتی۔ کبھی پلو چھوٹا ہو جاتا، کبھی لمبائی زیادہ ہو جاتی۔ 1 گھنٹے کی مسلسل محنت کے بعد وہ ساڑی پہننے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ وہ خود کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ سیاہ رنگ نے اس کی رنگت کو مزید نکھار دیا تھا۔ اس نے بار بار پلو ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا اور ہلکا سا کاجل لگا لیا۔ ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگا کر نازک سی جولری پہن کر اس کی گوری گوری کلائیوں میں چوڑیاں پہن لی۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ آج وہ ابراج کو ہر صورت منا لے گی۔ شام گہری ہو چکی تھی۔ ابراج کے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ زبیہ نے کمرے کی لائٹس آف کرتے سائڈ ٹیبل کا لیمپ چلایا۔ کمرے میں دھیمی سنہری روشنی پھیل گئی۔ اس نے ابراج کا پسندیدہ پرفیوم ہلکا سا اسپرے کیا۔ ماحول میں ایک مسرکن خوشبو رچ بس گئی تھی۔ زبیہ دروازے کے عین سامنے کھڑی ہو گئی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھیں۔ نیچے گاڑی کا ہارن بجا۔ زبیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ ابراج نے گاڑی گیراج میں کھڑی کی اور اسٹیئرنگ وہیل پر سر ٹکا دیا۔ آج آفس میں کام کا دباؤ بہت زیادہ تھا، لیکن اس تھکاوٹ سے زیادہ اسے وہ ذہنی کوفت مار چکی تھی جو پچھلے چند دنوں سے اس کے گھر کا ماحول بن چکی تھی۔ اس نے ایک گہری آہ بھری، اپنا بریف کیس اٹھایا اور بوجھل قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ حویلی میں خاموشی تھی، سب سو چکے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی اس کے قدم وہیں جم گئے۔
سائڈ ٹیبل لیمپ کی دھیمی لو پورے کمرے میں ایک طلسماتی ماحول پیدا کری تھی۔ فضا میں موتیا اور گلاب کی ملی جلی وہ خاص خوشبو تھی جو ابراج کو بے حد پسند تھی۔ ابراج نے حیرت سے آنکھیں جھپکائیں۔ کیا وہ غلط کمرے میں آ گیا ہے؟ لیکن پھر اس کی نظر کمرے کے وسط میں کھڑی اس ہستی پر پڑی جس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ زوبی، جو ہمیشہ ڈھیلے ڈھالے کرتے پجامے یا بچوں والی فراکوں میں ملبوس ہوتی تھی، آج ایک مکمل قاتل حسینہ کے روپ میں اس کے سامنے تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کے نفیس بنارسی ساڑی پہن رکھی تھی جس کا سنہرا بارڈر لیمپ کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ ابراج کی سانسیں ایک لمحے کے لیے رک گئیں۔ صوبیہ کے بال اس کے کندھوں پر لہروں کی طرح گر رہے تھے۔ اس نے بہت ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا، آنکھوں میں کاجل کی گہری لکیر تھی اور ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک۔ وہ نظریں جھکائے اپنی انگلیوں کو بے چینی سے مروڑ رہی تھی۔ ابراج نے ایک قدم آگے بڑھایا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ یہ وہی زوبیہ ہے۔ زوبی، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ زوبیہ نے آہستہ سے پلکیں اٹھائی اور ابراج کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں عجیب سی لجاجت اور حیا تھی۔ ابراج کی گہری اور ستائشی نظروں نے اسے مزید کنفیوز کر دیا۔ اس کا دل پسلیوں سے باہر آنے کو تھا۔ وہ کانپتے قدموں کے ساتھ ابراج کی طرف بڑھی۔ ابراج بت بنا کھڑا رہا۔ صوبیہ اس کے بالکل قریب آ کر رک گئی۔ ان دونوں کے درمیان صرف سانسوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ ابراج کو اس کے وجود سے اٹھنے والی بھینی بھینی خوشبو نے اپنے حصار میں لے لیا۔ صوبیہ نے لرزتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور ابراج کے کوٹ کے کالر کو چھوا۔ ابراج نے اس کے ہاتھ کی کپکپاہٹ محسوس کی۔ صوبیہ نے ہمت کر کے اس کے کوٹ کا پہلا بٹن کھولا۔ آپ بہت تھک گئے ہوں گے۔ صوبیہ کی آواز سرگوشی سے زیادہ کچھ نہیں تھی، جیسے وہ بولنے سے ڈر رہی ہو۔ ابراج نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اسے دیکھتا رہا۔ اس کے اندر کا سارا غصہ ساری ناراضگی برف کی طرح پگھل رہی تھی۔ یہ لڑکی جسے ساڑی پہننے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا تھا۔ ابراج نے دیکھا کہ ساڑی کی پلیٹس تھوڑی ٹیڑھی تھی، آج اس کے لیے اتنا بڑا بدلاؤ لائی تھی۔ صوبیہ نے کوٹ کا دوسرا بٹن کھولا اور پھر اس کی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ اس کی انگلیاں ابراج کی گردن سے ٹکرائیں تو دونوں کے جسم میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اچانک صوبیہ کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے اپنا سر ابراج کے سینے پر رکھ دیا اور ابراج کی شرٹ کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ مجھے معاف کر دیں ابراج، اس کی آواز روند گئی۔ میں بہت نادان تھی، میں نے آپ کو بہت دکھ دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ بیڈ روم کی باتیں باہر نہیں بتاتی، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں اب میں کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ میں کبھی کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اس کے گرم آنسو ابراج کی شرٹ کو بھگونے لگے۔ ابراج کا دل موم کی طرح پگھل گیا۔ ابراج نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اٹھاتے اور صوبیہ کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اس کا نازک سا وجود اس کی باہوں میں سمٹ گیا تھا۔ اپنا چہرہ صوبیہ کے بالوں میں چھپاتے ہوئے وہ جیسے اپنے اندر سکون کی لہر اٹھتے محسوس کر رہا تھا۔ پاگل لڑکی، ابراج نے بھاری آواز میں اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے مجھے کتنا تڑپایا ہے؟ میں تم سے نفرت نہیں کرتا زوبی، میں بس چاہتا تھا کہ تم مجھے اپنا سمجھو، میرے جذبات سمجھو۔ ابراج نے نرمی سے اسے خود سے تھوڑا الگ کیا اور اپنی انگلیوں سے اس کی تھوڑی تھام کر چہرہ اوپر اٹھایا۔ صوبیہ کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، کاجل پھیل کر اس کی آنکھوں کو مزید گہرا اور پرکشش بنا رہا تھا۔ ابراج نے اپنے انگوٹھے سے اس کی آنسو صاف کیے۔ رو مت میری جان، آج کی رات رونے کے لیے نہیں ہے۔ ابراج کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جس نے صوبیہ کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیں۔ ابراج کی نرمی دیکھ کر صوبیہ کو مزید حوصلہ ملا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کا شیر جیسا شوہر اپنا راز نہیں ہے۔ اس نے اپنی ایڑیوں پر زور دیا اور قدرے اونچی ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑی جسارت تھی، ایک ایسا قدم جس کی توقع ابراج کو بالکل نہیں تھی۔ صوبیہ نے اپنے دونوں ہاتھ ابراج کے رخساروں پر رکھے اور خود کو اوپر اٹھاتے ہوئے اپنے کانپتے ہوئے ہونٹ ابراج کے ہونٹوں کے قریب کر دیے۔ یہ اس کی طرف سے پہل تھی۔ صوبیہ کے ہونٹ کانپ رہے تھے، سانسیں بے ترتیب تھیں اور دل جیسے سینے سے باہر نکل آنے کو بے چین تھا۔ ابراج ایک لمحے کو ساکت رہ گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیشہ سہمی نظریں جھکائے رکھنے والی صوبیہ آج اس طرح پہل کرے گی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کی چمک اب آہستہ آہستہ کسی اور ہی جذبے میں بدل رہی تھی، ایک گہری پرکشش نرمی جس میں شدت بھی تھی اور اپنائیت بھی۔ صوبی، میری جان، اس نے دھیمی مگر بھاری آواز میں پکارا، لیکن اس بار صوبیہ پیچھے نہیں ہٹی۔ اس نے اپنی پلکیں بند کر لیں اور اگلے ہی لمحے اس کی نرم لرزتے ہونٹ ابراج کے ہونٹوں سے چھو گئے۔ ابراج نے جیسے ہی اسے محسوس کیا اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے فوراً صوبیہ کو اپنی باہوں میں کھینچ لیا، مضبوطی سے، جیسے اسے خود سے جدا ہونے نہیں دینا چاہتا ہو۔ اتنی ہمت میری نازک سی جان کی؟ اس نے اس کے ہونٹوں کے قریب سرگوشی کی۔ آواز میں ہلکی سی شرارت اور گہری کشش تھی۔ صوبیہ کی سانسیں تیز ہو گئیں، اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے لب اس کے لبوں سے مس کر گئی۔ ابراج نے فوراً اس کی پیش قدمی کا جواب دیا اور اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں میں پیوست کر دیے۔ یہ نرم، دھیما اور محبت میں ڈوبا ہوا لمس تھا، مٹھاس اور سکون کا امتزاج۔ ابراج نے محسوس کیا کہ صوبیہ کے ہونٹ تھر 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 تھرا رہے تھے،
لیکن اس بار وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ اس نے ابراج کے بالوں میں اپنی انگلیاں الجھا دیں۔ ابراج نے اسے اپنی گرفت میں مزید کس لیا۔ ابراج نے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں سے الگ کرتے اس کے گردن پر رکھے۔ صوبیہ کے منہ سے ایک دبی سی سسکی نکلی اور اس کا سر پیچھے کی طرف جھک گیا۔ ابراج، اس نے مدہوشی کے عالم میں اسے پکارا۔ ابراج نے مزید انتظار نہیں کیا۔ اس نے صوبیہ کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ صوبیہ نے اپنے بازو اس کی گردن کے گرد حمائل کر دیا اور اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ ابراج اسے لے کر بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس نے صوبیہ کو پھولوں کی پتیوں پر لٹایا۔ ابراج اس کے اوپر جھکا۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف اور صرف محبت کی شدت اور دیوانگی تھی۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو صوبیہ، اتنی خوبصورت کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں یہ سب خواب نہ ہو۔ ابراج نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ صوبیہ نے شرم سے آنکھیں بند کر لی۔ یہ خواب نہیں، میں آپ کی ہوں اور ہمیشہ رہوں گی۔ ابراج کا ہاتھ اس کے بازو سے پھسلتا ہوا اس کے کندھے تک گیا۔ اس نے آہستگی سے ساڑی کا پلو ہٹایا۔ صوبیہ کا چہرہ حیا سے سرخ پڑ گیا۔ اس کے وجود میں میٹھی سی لہر دوڑ گئی، لیکن اس نے ابراج کا ہاتھ نہیں روکا۔ یہ رضامندی ابراج کے لیے سب سے بڑا انعام تھی۔ ابراج نے اس کی گردن کے اس حساس حصے پر اپنے ہونٹ رکھے جہاں اس دن اس نے سختی کی تھی۔ وہ اپنے لمس سے اس پرانی تلخیات کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ اس کی گرم سانس اور نرم بوسے صوبیہ کو پگھلا رہے تھے۔ صوبیہ کی انگلیاں ابراج کے کندھوں میں پیوست ہو گئی۔ کمرے کی فضا ان کی سانسوں کی تپش سے گرم ہو گئی۔ وہ اسے ہر لمحہ یہ یقین دلا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی قیمتی ہے۔ ابراج ہر گزرتے لمحے کے ساتھ محبت کی انتہاؤں کو چھو رہا تھا۔ اس کی انگلیاں، اس کے لب، اس کی سانسیں سب صوبیہ کی قربت کو مہکا رہے تھے۔ جب اس نے صوبیہ کی دھڑکنوں پر لب رکھے تو صوبیہ نے ایک لمبی آہ بھری اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ ابراج کے لیے یہ لمحہ قیامت خیز تھا۔ حسن اس کی باہوں میں بکھرنے کو تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں صوبیہ، ابراج نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میں بھی آپ کو چاہنے لگی ہوں۔ ابراج نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھاما جیسے وہ کوئی نایاب چیز ہو جیسے کھونے کا تصور بھی اذیت دے۔ اس کی نظریں صوبیہ کے چہرے پر ٹھہر گئیں، ہر تاثر، ہر لرزش کو محسوس کرتے ہوئے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم میرے لیے کیا ہو؟ اس کی آواز اب سرگوشی سے بھی دھیمی تھی۔ صوبیہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ اس کی پلکیں بوجھل تھیں مگر نگاہوں میں ایک ایسی چمک تھی، ایک نئی چمک اعتماد کی، اپنائیت کی۔ شاید اب ہونے لگا ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ ابراج نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، ایک ایسا لمس جس میں شدت نہیں بلکہ ٹھہراؤ تھا۔ مگر اس کے بعد اس کی قربت پھر بڑھنے لگی، دھیرے مگر یقین کے ساتھ۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہوئی جیسے وہ اسے اپنے حصار میں لے کر دنیا سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ صوبیہ کا وجود اس کے قریب مزید سمٹ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اب صاف سنائی دے رہی تھیں، جیسے ہر دھڑکن ابراج کے نام کی گواہی دے رہی ہو۔ کمرے میں خاموشی تھی مگر ان کی سانسوں کی شدت اس خاموشی کو بھر رہی تھی۔ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں میری نادانیوں کو بدولت؟ صوبیہ کی آواز میں ایک ہلکی سی لرزش تھی۔ ابراج نے فوراً اسے اپنے اور قریب کر لیا جیسے اس ایک جملے نے اس کے اندر ہلچل مچا دی۔ کبھی نہیں، اس نے محبت سے جوڑ لہجے میں کہا۔ اب تم میری ہو، صرف میری۔ وہ لمحہ اب صرف قربت کا نہیں رہا، وہ ایک احساس بن چکا تھا، ایک ایسا بندھن جو لفظوں سے کہیں زیادہ گہرا تھا اور جس کی شدت دونوں کو ایک نئی دنیا میں لے جا رہی تھی۔ لیمپ کی مدھم روشنی نے اس رات دو دلوں کے ملن کا وہ خوبصورت منظر دیکھا جہاں بچپن کی سرحد ختم ہوئی اور ایک پختہ رشتے کا آغاز ہوا۔ محبت کی وہ خاموش زبان جو الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی، اس رات دونوں نے سیکھ لی تھی۔